بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 11 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ نمل کا 7واں اور آخری رکوع ہے، اور یہ آخری 11 آیتیں ہیں سورہ نمل کی. ان آیات پر یہ سورت سورہ نمل یہ مکمل ہو رہی ہے. آیت نمبر 83 سٹارٹنگ سے آیت نمبر 93. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں میدان محشر کے قیامت کے منظر کو کھینچا ہے. سور پھونکے جانے کو اس وقت کیا حالات ہوں گے اس کو کھینچا ہے، اور لوگ کیسے گھبرائے ہوئے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچائیں گے، اس کا بیان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا یا کیا کرتے رہے تھے؟ اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کرے، اور دن اس طرح بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں، یعنی دن کو روشن بنایا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ انہی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں انجام کا نتیجتاً کہ پکار اٹھتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور یقیناً اس کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے. تو میرے عزیزوں، پیاروں، سب نے جو ہے اس دن سے گزرنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا. آگے آیت نمبر 89 میں 89 میں اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیک اعمال لے کر آئیں گے، اور بعض روایت میں ہے کہ اس سے مراد وہ شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی. تو اللہ فرماتے ہیں
اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے، چنانچہ اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قیامت کا منظر اور نقشہ کھینچا ہے، اور جگہ جگہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ یہ پہاڑ جو تمہیں آج زمین پر گھاڑی ہوئی میخوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح، بادل کی طرح، جیسے بادل آسمان میں جو ہے پھرتے رہتے ہیں، ایسے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر میں بھی آگ لگا دے گا، حالانکہ سمندر میں آگ آپ نے دیکھی کبھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دہکائیں گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پانی ہو، آگ ہو، ہوا ہو، مٹی ہو، یا جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی شے ہے، سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جس سے بادل پھرتے ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے۔ یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم کچھ بھی کر لیں، کہیں پر بھی چھپ کے کر لیں اور کیسے بھی کر لیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں، اس کے سسٹم سے باہر تو ہم ہو ہی نہیں سکتے نا۔ جہاں کہیں رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں رہیں گے۔ تو ہم میں سے کوئی شخص ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو کوئی نیکی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا ثواب 10 گنا دینے کا وعدہ فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے کریم ہے۔ انسان نیکی ایک کرتا ہے، ثواب اس کو 10 گنا ملتا ہے، گناہ ایک، اس کا جو ہے سزا بھی جو ہے ایک ہی، لیکن نیکی میں ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہیں اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے، مراد مکہ المکرمہ ہے، حرم شریف ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں، یعنی میری یہ مجال نہیں، میری یہ ہمت نہیں، میں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کروں، بلکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننے والوں میں سے ہوں، اور بلکہ اللہ کے حکم کو میں اور اس کے پیغام کو جو ہے آگے ڈیلیور کرنے والوں میں سے ہوں۔ نبیوں کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات کو اس کے بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ وَأَنَا أَتْلُو الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، اور جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب سیدھے راستے پر آئے گا اللہ جہنم سے بچائیں گے، وہاں کے عذابات سے بچائیں گے، اپنی پکڑ سے بچائیں گے، میدان محشر کی سختیوں سے بچائیں گے، اور جو گمراہی اختیار کرے گا، جو غلط راستے پر چلے گا، تو اللہ فرماتے ہیں نبی جی کہہ دینا کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں، یعنی میرا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اب تم غلط راستے پر چل رہے ہو، میری بات نہیں مان رہے ہو، ضد اناد سرکشی کی وجہ سے، تو وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی جی کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں دنیا میں بھی دکھاتا رہا ہے۔ مثلا بہت سی پیشگی خبریں جو آپ نے وحی کی بنیاد پر دی تھی، وہ لوگوں نے کھلی آنکھوں پوری ہوتی ہوئی دیکھی، جیسا کہ سورہ روم کے شروع میں اس کی ایک مثال آنے والی ہے۔ یہاں اس قسم کی نشانیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے۔
کہ اس وقت قیامت کے منکر بھی اسے پہچان لیں گے، لیکن اس وقت کا پہچاننا فائدہ مند نہیں ہوگا نا، کیونکہ ایمان لانے کا وقت تو گزر چکا ہوگا۔ اسی لیے مجرم لوگ سر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ایمان لیا ہے، اب پکا یقین ہو گیا، لمحہ بھر کے لیے آپ کی مخالفت اور خلاف ورزی نہیں کریں گے، بس آپ پھر سے واپس دنیا میں بھیج دیں۔ لیکن اب واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، اس لیے کہاوت بہت مشہور ہے کہ پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ جب ضرورت ہے جس وقت پچھتاوا، ندامت، افسوس کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے دنیا میں آنکھ کھلی رہتے ہوئے جب تک ہماری سانسیں چل رہی، اگر ہم ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے بہا دیں، جو کچھ ہم نے غلط کام کیا اسے سچ پکی توبہ کر لیں اور اس کی آیتوں پر یقین لے آئے، اور جو ہے قرآن پر کما حق ہو عمل کرنے والے بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آئے، تو وہ کیوں ذلیل اور رسوا کرے گا؟ اس کا وعدہ ہے میں تمہیں سرخ رو کروں گا۔ ورنہ یہ کہ جو ہے جب سب کچھ سامنے آنکھوں دیکھا آ جائے گا، اس وقت یقین کرنے کا، ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا جب ختم ہو جائے گی تو پھر اس وقت جو ہے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، پھر کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ میرا عزیزو، اللہ نے بہت قیمتی شے نعمت ایمان عطا فرمائی ہے، ہم نے اسے بچا کر اللہ کے پاس لے کے جانا ہے، تاکہ اللہ ہمیں اس نعمت کی وجہ سے سرخ رو فرما دے اور جو ہے وہاں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس کی آیتوں پر کامل یقین نصیب فرماوے، اس کے احکامات کے مطابق، اس کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔